کہ معرفت امام کے عنوان سے میں آپ کے سامنے جو ہے مسلسل گفتگو کروں گا جب تک آپ راضی ہیں. میں کرتا رہوں تو گفتگو اس موضوع سے ہٹنا نہیں ہے. انشاءاللہ جتنے دن بات ہوگی اسی عنوان پہ ہوگی تاکہ آپ کے اذان عالیہ میں امامت کے عنوان سے کچھ معروضات پہنچ جائیں. ایمان میں جدا اور روشنی پیدا ہو, عقیدہ مضبوط ہوتا ہے ایسے موضوعات سے. کہ آپ دیکھیے, اب قرآن نے دو امام کی تصویر دکھائی نا, یہدون بھی ہے نا, ایک امام کو جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور ایک امام کو یدون الی النار جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. آپ کون سے امام کو منتخب کریں گے؟ ہدایت والا نا. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہدایت والا کون سا ہے؟ پتا ہے, لیکن حق الیقین کی منزل میں نہیں ہے. تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک لفظ ہمارے لیے حجت ہے. ہم اگر شک کریں تو کافر ہو جائیں. تو قرآن سے پوچھیں کہ قرآن نے بتا وہ امام ہے کون جس کی ہم اطاعت کریں اور قیامت کے دن نجات پا جائیں. وہ امام ہماری انگلی پکڑ کے جنت تک لے جا کے چھوڑ دے. وہ کون سا امام ہے جس کی اطاعت اور اتباع اور پیروی اللہ نے ہمارے اوپر فرض اور لازم قرار دیا. قرآن نے آواز دی, آؤ سورہ طہر اٹھا کے دیکھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع منهم آثما او کفورا. سورہ طہر کہہ رہا خبردار اطاعت نہ کرنا, پیروی نہ کرنا اس امام کی آثمن جو گناہ کرتا ہو. آپ کا میسج پہنچے یا جو گنہگار ہو, او کفورا یا وہ جو کفر اختیار کر چکا ہو. یہ دو علامتیں قرآن نے بتائی ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. خبردار اس انسان کی پیروی نہ کرنا, اس کے پیچھے پیچھے نہ چلنا, اس کی اتباع نہ کرنا, اس سے ہدایت نہ لینا. عاصمہ جو گنہگار ہو. تو گنہگار کی اپوزٹ کیا ہے؟ معصوم ہے نا. کہہ دیجیے جو آپ سے بحث کر رہے کہ کہاں لکھا ہے کہ امام معصوم ہونا چاہیے. سورہ طہر کی یہ آیت دلیل نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا. خبردار اس کی اتباع نہ کرنا جو گناہ کر رہا ہو. تو گنہگار امام نہیں ہو سکتا. گنہگار کے اپوزٹ معصوم ہے. تو دلیل یہ ملی اس لفظ سے کہ امام گنہگار نہیں بلکہ معصوم ہونا چاہیے. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہمارے 12 کے 12 معصوم ہیں. اگر ہم ذرا سا سوچیں بھی کہ ان سے گناہ ہو تو ہم کافر ہو جائیں گے. اتنے پاکیزہ اور معصوم ہیں. اور اگلا فطرہ سورہ طہر کی شاید کا او کفورا, اس کو امام نہ مان لینا, اس کی پیروی نہ کرنا جس سے زندگی میں ذرا سا بھی کفر ہوا ہو. دنیا کو بت پرست امام لے لیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی امام نے کبھی بتوں کا سجدہ نہیں کیا ہے. کفر یعنی اس نے کبھی بت نہ پوجے ہو. اور تاریخ اٹھا کے دیکھیے. اب دیکھیے آپ شکر کریے, میں بار بار کیوں یہ لفظ کرتا ہوں دوہرا. آپ اس لیے شکر کے سجدے کریے کہ جیسے آپ کو علماء دیے ہیں اللہ نے, ایسے دنیا کو امام بھی نصیب نہیں ہوا. جیسے اللہ نے آپ کو عالم عطا کیے, آپ کے عالموں کے برابر بھی دنیا کو امام نہیں نصیب ہوئے. نہیں ہوئے. علامہ الطبیلی آپ کے سامنے کتنا بڑا نام ہے, ایک بہت بڑے عالم, میدان کا شہر ہے. اور طبیل یہ علاق تھا الطبیل, یعنی وہ طبیل بھی کہتے ہیں طبیل بھی کہتے ہیں. وہ کام ہے وہاں کے رہنے والے. اور ایک دن سو گئے. علامہ الطبیلی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ ہیں اور جناب موسیٰ, اور دونوں باتیں کر رہے ہیں. اور جناب موسیٰ شکایت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, ہمارے آخری نبی سے, کیا آپ نے اپنی قوم کے علماء کے لیے یہ حدیث بیان کی ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, تیری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ان کے جیسے. تو نبی مسکرائے. ہمارا نبی مسکرا کے کہتا ہے. اور طبیعی علماء طبیعی دونوں کے بیچ میں بیٹھے تھوڑی دور پہ. رسول اللہ نے موسیٰ سے کہا, موسیٰ مجھ سے مت پوچھو یہ بات, یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے. اردبیلی سے پوچھو یہ بات, کیا سن رہے ہیں آپ؟ علامہ اردبیلی سے پوچھئے. موسیٰ نے اردبیلی سے پوچھا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے؟ علامہ اردبیلی نے مسکرا کے کہا
میں اردبیل کا رہنے والا ہوں، میرے دادا کا یہ نام ہے، پردادا کا یہ نام ہے، میرے والد محترم کا یہ نام ہے، میرا گاؤں کا نام فلاں ہے، اور میں اردبیلی ہوں، احمد اردبیلی۔ موسیٰ نے پلٹ کے کہا ہم نے تو تم سے صرف نام پوچھا تھا، اتنی ڈیٹیل تو نہیں پوچھی تھی، تمہیں صرف نام بتا دینا چاہیے۔ اردبیلی نے پلٹ کے کہا اللہ نے بھی تو آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہتے تھے میرے داہنے ہاتھ میں عصا ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے داہنے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے بکریاں توڑتا ہوں، اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں بڑی بڑی مشکلوں کو حل کر لیتا ہوں، اتنی لمبی چوڑی بحث کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے آپ نے کی ویسے میں نے بھی کر دی۔ ایک بڑا موسیٰ نے پلٹ کے کہا میری وہ تو اللہ تھا، جتنی دیر اس سے باتیں کرتا اتنا میرے لیے شرف تھا۔ ایک بڑا میری پلٹ کے کہتے ہیں پھر آپ یہ بھی نہ بھولیے اگر آپ اللہ سے بات کر رہے تھے تو میں کلیم اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ دنیا کو تو ایسے عالم بھی نصیب نہیں ہوا جس اللہ نے آپ کو علماء عطا کی، معاف کر دیے، شکر کے سجدے کر دیے۔ تو امام کیا ہونا چاہیے بتائیے؟ قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تُطِعْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، قرآن نے بتایا خبردار جس سے زندگی میں ایک بھی گناہ سرزد ہوتا ہے اسے امام تسلیم نہ کر لے، او کفورا یا جس سے زندگی میں ذرا سا بھی کفر ہو گیا یعنی اس نے خود پوچھے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں دنیا پہ امام ایسے ہی ملے، دنیا کو ایسے ہی امام ملے کہ انہوں نے پوچھے بھی گنہگار بھی ملے لیکن اس کے باوجود وہ بڑا خوش ہے۔ اور ہمارے ایک بات کو دیکھیے ہمارے پاس علماء ایسے ایسے ہیں، علامہ اردبیلی کے بارے میں کہتا ہے کہ ان سے مغرو کام کبھی نہیں، 9 سال کی عمر میں مجتہد اعظم ہو گئے تھے اور انہوں نے زندگی میں حرام مواد دور کی بات مغرو کام کبھی نہیں کیا۔ ایسے عالم باپ کیا شرف ہے ہمارے شوق کو اللہ۔ اچھا آئیے پھر قرآن کی طرف سے قرآن کس کی اتباع کرے؟ اور کوئی پہچان ہے اس امام کی جو ہمیں جنت تک لے جا کے چھوڑ دے؟ آواز آئی سورہ جاشیہ اٹھا کے دیکھو، میں نے سورہ جاشیہ مبارکہ کھولا، آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، خبردار اس امام کی پیروی نہ کرنا جو جاہل ہو، جس کے پاس علم ہی نہ ہو۔ اب ہم نے تاریخ اٹھا کے دیکھا کہ دنیا کو ایسے ایسے امام ملے کہ جن سے یہودیوں تک نے سوال کیا تو جواب نہ بن سکا۔ پوری تاریخ موجود ہے، مدینے کی تاریخ ہے، دور کے نہیں ہے۔ یہودی آیا دربار خلافت میں سوال لایا تو بولو کہ اگر آپ بتا دیں گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ کب ہو جاؤ گے؟ ہاں، بڑا خطرناک سوال۔ کب بولو کیا سوال ہے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے، دیکھیے آیت ذہن میں محفوظ رہے کہ قرآن نے کیا کہا اس کے پیچھے نہ جانا، اس کی پیروی نہ کرنا، اس سے ہدایت نہ لینا جو جاہل ہو۔ ہمارے وہاں معیار ہدایت کا علم ہے، اسی لیے یہ واحد قوم ہے کہ جتنا علم اس قوم کے پاس ہے پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس ہے۔ دیکھیے جتنا آپ کے پاس ہے، جتنا آپ جانتے ہیں، جتنا ہماری قوم کے بچے جانتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے مجتہد نہیں جانتے۔ تو قرآن نے معیار دیا کہ اس کی پیروی نہ کرنا، اسے امام تسلیم نہ کرنا کہ لا یعلمون، جو لا یعلمون ہو، جاہل و مطلق ہو۔ یہودی دربار میں آیا کہ اگر آپ سوال کا جواب دے دیں تو میں تمہیں نبی کا جانشین بھی تسلیم کر لوں گا اور تمہارے ہاتھ میں بیعت کروں گا، کلمہ پڑھ لوں گا۔ ٹھیک ہے پوچھو۔ اب یہ تو سیکھا تھا علی سے، جو پوچھنا ہو پوچھو، وہ چاہے کچھ ہو کہ نہ ہو۔ یہ جملہ تو سیکھا ہی علی سے ہے، یہ تو جملہ علی ہی کی زبان سے اچھا لگتا ہے اور کسی کی زبان سے یہ جملہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا جو پوچھنا پوچھو۔ یہودی نے کہا پوچھو، کلمہ پڑھوں گا۔ کہا سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہے سوال تیرا؟ کہ میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتا ہوں۔ جاہل کہیں کا بغیر سجدے کی نماز پڑھتا ہے اور نماز کی توہین کر رہا ہے، قتل کر دوں گا تجھے۔ کہ جاہل میں نے یہ تو جہالت ہے عالم کی کہ جواب نہیں بن پڑتا تو غصہ کرنے لگ جاتا ہے، جس کے پاس علم نہ ہوتا ہے تو غصہ
اب میں جاہل مولوی کی پہچان بتا رہا ہوں آپ کو، اسے محفوظ رکھیے گا۔ اگر کبھی آپ کسی مولوی سے سوال کریں، وہ جواب نہ دے سکے، آپ پہ غصہ کرے، ایسی باتیں کی جاتی ہے علماء سے، سمجھو مہا جاہل ہے وہ۔ اگر جواب ہوتا تو جواب دے کے ہٹ جاتا، غصہ نہ کرتا، اس لیے کہ غصہ شیطان کی صفت ہے، علماء اور رحمان کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ توجہ کریں، اب غصہ شروع کہ جہاں تک سکوت دے گا بغیر سجدے کے نماز ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جاہل میں نہیں تم، جاہل نہ ہوتے تو غصہ نہ کرتے، جواب ہے۔ تو کوئی اور سوال ہے؟ کہا اور سوال ہے، بڑے ڈھیر سارے سوال ہیں، پہلے کا تو جواب دو، کہ نہیں اس کا کوئی جواب نہیں۔ دوسرا سوال کیا؟ اس نے یہودی نے کہا میں بغیر نکاح کی عورت رکھتا ہوں، تو بڑا گناہ کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہا، تیرے پاس جواب ہی نہیں سوال۔ حیرت سے یہودی کو دیکھ رہا ہے۔ اور کوئی سوال کا تیسرا سوال اور ہے کہ کیا ہے سوال؟ اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہوں، غافل ہے تو اللہ کی رحمت سے نہیں بھاگا جاتا۔ مسکرا رہا ہے یہودی، یہودی پیش کر رہا تھا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے یہ تاج پہنے ہوئے، یہ محمد کا سچا جانشین ہے یا جھوٹا جانشین بن کے آیا؟ اور جو کہتے ہیں اب اس نے کہا اور کوئی سوال؟ کہا اور سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ اس نے یہودی نے کہا میں فتنے کو بڑا دوست رکھتا ہوں، فتنوں کو بہت چاہتا ہوں، فتنوں سے بڑی محبت ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے، فتنے سے دور رہنے کو کہا ہے، مگر میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ ارے ان کی عقل گم سم، یہ کیسی باتیں کرو؟ کہ اور کوئی سوال؟ کہاں دو سوال اور ہے میرے پاس۔ کہ کیا ہے وہ؟ ایک سوال دونوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ کیا تمہارا خدا سب کچھ جانتا ہے؟ کہاں؟ یہودی نے کہا ایک ایسی چیز ہے وہ تمہارا خدا نہیں جانتا۔ جگہ ایک کافر ہو گیا، میرا اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اچھا آخری سوال یہ کہ قرآن میں سب کچھ ہے؟ یہودی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں سب کچھ ہے، تو کوئی چیز چھوٹی ہو تو کچھ نہیں چھوٹا۔ اس نے کہا کہ یہودی نے کہ ایک چیز ایسی ہے جو قرآن میں نہیں ہے، اب لاؤ اسے قتل کرو۔ تلواریں اٹھ گئی، وہ ہنس رہا ہے، کہ موت کا نام سن کے ہنس رہے ہو؟ کہا ہنس اس لیے رہا ہوں تم مجھے قتل کر دے گا، ناکام تو رہے گا، جیت میں جاؤں گا، اس لیے کہ میں تو ہار جاؤں گا، میں قتل ہو جاؤں گا، سوال تو زندہ رہے گا، سوال تو قتل کر کے دے گا۔ آج میں نے کیا ہے، کل کوئی اور میرے بعد یہ سوال کر سکتا ہے، یہ مجھے قتل کرنا تیری جیت نہیں، تیری شکست باز ہے۔ اتنے میں سلمان دربار میں تھے، سلمان نے یہودی کا بازو پکڑا، غلط جگہ پہ آیا، غلط جگہ پہ آ گیا۔ تو میں غلط جگہ پہ کہا یہ صحیح جگہ نہیں، تو پھر کہاں جانا چاہیے؟ تو وارث کی جگہ پہ نہیں آیا، نہ وارث کے مقام پہ پہنچا۔ اچھا ایک عقل کو یہی ٹھہرو، ابھی میں وارث کو لاتا ہوں۔ علی کو پکڑ کے سلمان رہے، مولا جلدی چلیے، مصطفیٰ کا دین خطرے میں ہے۔ یہودیت مذاق اڑا رہی اسلام کا، کہ اسلام میں کوئی ایسا مولوی ہے ہی نہیں، عالم ہے ہی نہیں تو ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ وہ توریت و انجیل و زبور سے سوال تیار کر کے چن کے لایا ہے۔ علی دربار میں داخل ہوئے، علی پہ وقت بیٹھے ہوئے، ایک بات دیکھیے دل ذہن میں محفوظ رہے، اس کی اطاعت کرنا جس کے پاس علم ہو، اس کی پیروی نہ کرنا جس کے پاس علم ہی نہ ہو۔ بس ایک بات علی دربار میں آئے، جب مولا دربار میں آئے تو خلیفہ نے کہا یا علی یہودی کے سوالوں کا جواب دیجیے۔ مولا نے کہا اچھا کیا سوال ہے تیرا؟ یہودی نے پہلا سوال جو ہے جو آیا کہ یا علی میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتا ہوں۔ ایک بات حاکم نے کھڑے ہو کے کہا یا علی یہ کفر نہیں ہے۔ علی نے کہا خاموش بیٹھ جا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ بغیر سجدے کے نماز پڑھتا ہے، ہم بھی بغیر سجدے کے نماز پڑھ رہے ہیں، تم بھی بغیر سجدے کے۔ علی ہر نماز میں تو سجدہ ہے، تب بے وقوف یہ بچگانہ نماز کی بات نہیں کر رہا، یہ تو نماز جنازہ کی بات کر رہا ہے، یہ تو نماز جنازہ کی بات کر رہا ہے، جنازہ میں سجدہ تو تو پہلے بھی تھا۔ تو ظاہر سی بات اتنا بڑا تماشا لگا اور شرمندہ ہو گئے، تو کہتے ہاں آپ سوچو جس کو یہودی کے برابر علم نہ ہو وہ مصطفیٰ کا جانشین کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس یہودی کے برابر علم نہیں۔ تو دوسرا سوال کیا ہے؟ یہودی نے کہا یعنی میں دوسرا سوال کیے میں بغیر نکاح کی عورت رکھتا ہوں۔ پھر حاکم کر گیا یعنی
یہ گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو تم بھی کر چکے ہو اور کر رہے ہو۔ کیا مطلب؟ اس سے مراد جو ہے نگاہ والی زوجہ نہیں ہے، یہ کنیز کی بات کر رہا ہے۔ کنیز سے نگاہ کہاں ہے؟ وہ تو خریدنے سے حلال ہو جایا کرتی ہے۔ سلوات پڑھیں محمد والا۔ امام نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ میرا کوئی اور سوال؟ قیالی میں بہت سوال ہے میرے پاس، اور کیا بتا؟ قیالی میں اللہ کی رحمتوں سے دور بھاگتا ہوں۔ پھر حافظ کے چہرے پہ اعتراض کے آثار ہوں، یعنی اللہ کی رحمت سے کوئی مومن بھاگتا ہے؟ کہا تم بھی بھاگتے ہو۔ تو کفر نہیں کہہ رہا ہے، کفر نہیں ہے، یہی تو عین ایمان ہے۔ اللہ کی رحمت سے دور بھاگنا ہی تو ایمان ہے۔ کہیں آدمی کیسے ہو سکتا کہ یہ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ بارش اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ بارش اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ کیا تم بھیگنا پسند کرو گے بارش میں؟ بارش جب اترتی ہے تو ہر کوئی بچاتا ہے، اپنے آپ کو دور بھاگتا ہے۔ یہ تو بارش کی بات کرنا صحیح کہہ رہا ہے، حق پہ نہیں۔ اپنے سوال میں اور کوئی سوال کہاں یاد ہے؟ میں فتنوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا یعنی یہ درست ہے، فتنے سے محبت کرنا چاہیے، فتنے سے تو بچنا چاہیے۔ علی نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال بھی فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ فتنے سے مراد ذریعہ امتحان ہے، مال بھی امتحان اور آزمائش کا ذریعہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے، یعنی آزمائشوں کا ذریعہ ہے۔ تو کیا تم مال سے محبت نہیں کرتے ہو؟ کیا تم اولاد سے محبت نہیں کرتے ہو؟ یہ اسی فتنے کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے لیے تو بات تو بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور سوال تیرا کہا یعنی میرا دو سوال اور رہ گیا، کیا یہ بتائیے آپ کا اللہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ علی نے کہا ہاں سب کچھ دیکھتا ہے۔ کہ یعنی مگر ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ صرف ایک چیز ایسی ہے جو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اب خلیفہ کے چہرے پر پیشانی پر فیض و غضب کے آثار، کہا بھی یہ قتل کے لائق نہیں ہے؟ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہو؟ اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے۔ علی نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہودی میرا اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ علی کہہ رہے یہودی میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، صرف ایک شے ایسی ہے کائنات میں کہ میرا پروردگار اسے نہیں دیکھ پاتا۔ یہودی نے پوچھا کیا ہے یعنی؟ کہا وہ خواب ہے، خواب دیکھنے کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، میرے اللہ کا کوئی بدن ہے ہی نہیں۔ وہاں تک تو ہمارا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب ان کا سر جو ہے چھپ گیا، سوچتے ہیں زمین بڑھے اور میں سما جاؤں۔ اس کے بعد علی نے کہا کوئی اور سوال؟ کہ ایک آخری سوال۔ تو کیا ہے یہ؟ علی نے کہا کیا ہے وہ سوال؟ کہ علی ہم نے ان سے پوچھا تھا جو آپ کے سامنے بیٹھے تخت پہ کہ تمہارے قرآن میں سب کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں سب کچھ ہے۔ تو میں نے ان سے پلٹ کے کہا تھا کہ ایک چیز ایسی ہے جو تمہارے قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہ ہمیں کافر کہہ رہے تھے۔ علی نے کہا یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس سوال پڑھا یہودی کے قیادی ہم نے اس سے سوال کیا تھا کہ تمہارے قرآن میں سب کچھ ہے؟ انہوں نے کہا سب کچھ ہے۔ ہم نے کہا ایک چیز نہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں۔ علی نے کہا یہودی ٹھیک ہے،
یہودی کہتے ہیں یعنی وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے قرآن میں نہیں ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا یہودی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اللہ کے قرآن میں سب کچھ ہے مگر ایک چیز نہیں ہے۔ یہودی نے کہا کیا ہے؟ کہ وہ جھوٹ ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے، مگر قرآن میں جھوٹ ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ یہودی اپنے مقام سے بلند ہوا، علی کے قدم چھونے کا ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہودی نے علی کی بیعت کی اور ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھ کر یہودی نے کہا کہ بھلے دربار میں آنے سے انہوں نے جواب نہیں دیا، میرا فائدہ نہیں ہوا، لیکن ایک بڑا فائدہ تو یہ ہو گیا، ان سے سوال کر کے اور آپ سے سوال کر کے ایک فائدہ یہ ہوا، آج مجھے پتا چل گیا، میں اپنی قوم میں جا کے اپنی قوم کے یہودیوں کو بتاؤں گا وہ جو دربار میں بیٹھا ہے وہ محمد کا سچا جانشین نہیں ہے، وہ جو بوریے میں